اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اس کا میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورۃ الحدید کا نمبر ہے 57 اور یہاں 27 پارے مکمل ہوئے اور 57 صورتیں مکمل ہوئی، اور یہ معلوماتی بات ہے کہ آگے پارے رہ گئے 3 اور صورتیں رہ گئی 57، تو صورتوں کے اعتبار سے یہ نصف ہے۔ یہ مقام ہے سورہ حدید کا۔ اس کی آیت نمبر 20 ہم اس پہ غور کریں گے۔ جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں زندگی کے 5 مراحل کا ذکر ہے۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اچھی طرح سے جان لو کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی تو صرف یہی ہے، لعب، کھیل تماشا، زیب و زینت، اور ایک دوسرے پہ فخر کرنا، اترانا، اور مال اور اولاد میں کثرت چاہنا۔ اب یہ 5 مراحل زندگی کے، اس کے کئی رخ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو بات اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ سارے مرحلے طے کرتا ہے۔ بچپن ہوتا ہے، کھیل کی ترجیح ہوتی ہے، پھر کھیل کے ساتھ انٹرٹینمنٹ شامل ہو گئی، یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اب کھیل سے دلچسپی کم ہو گئی اور انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ ہے، میوزک ہے، شور شرابہ ہے، گپ شپ ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا ہے، اس طرح کی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور پھر ذرا تھوڑا اور سمجھدار ہوا تو پھر اپنا بناؤ سنگار، زینت، کپڑے، کٹنگ، ہیئر سٹائل، فلاں فلاں، اس پہ اس کی ساری توجہ۔ تو گویا انسان کی نفسیات کا ذکر ہے کہ انسان کس طرح سے، اور یہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے، ہر آدمی کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ اسی طرح سے زندگی میں اس کے مراحل چلتے ہیں۔ اب ذرا ذمہ داری کو پہنچا اور قوت میں بھی قوی ہو گیا، جوان ہو گیا، تو پھر وہ اترانے لگا اپنے حسب نسب پہ، اپنے کام پہ، اپنی صلاحیت پہ، اپنے علم پہ، اپنے ہنر پہ۔ تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کمپٹیشن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہے ہی کمپٹیشن، تو وہ میچورٹی کی سٹیج ہے۔ 25-30 سال کو جب پہنچا تو اپنے کسی ذمہ داری پہ ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی سروس کرتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے اندر کافی صلاحیتیں بھی ہیں، علم بھی ہے، تو اس طرح یا اپنے حسب نسب پہ بھی اتراتا ہے، یا اپنے معیار زندگی کو سمجھتا ہے کہ میں جس طرح سے رہ رہا ہوں، تو یہ اترانا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، یہ چوتھی سٹیج ہے۔ اور ذرا اور ذمہ داری پڑی بچوں کی، ان کے بچوں کی آگے، اور عمر میں بھی 50-60 سال کو پہنچ گیا تو پھر مال کی قدر آئی۔ جو بے دریغ خرچ کرتا تھا اب اس کو سنبھال کے رکھنے لگا کہ یہ مشکل وقت میں کام آتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، اور اولاد کی فکر ہے۔ یہ 5 مرحلے ہیں جس کا ہمیں تجربہ ہے۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ سارے مراحل جو ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈرامے میں کسی کو کوئی رول دے دیا گیا ہو، کوئی اس کا کردار ہے، لیکن یہ عارضی ہے، کردار بھی عارضی ہے، اور یہاں کی لذتیں بھی عارضی ہیں، اور یہ سب کے سب فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ یہ قرآن کے اسی آیت کے اگلے حصے میں ایک مثال سے سمجھایا، وہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ زندگی کے جو مراحل ہیں ان کی مثال ایسے ہے، کمثل غیث، اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش ہو، بارش پڑے، اعجب الکفار نباتہ، خوش کر دے کسانوں کو اس کی کھیتی، بارش ہوئی تو کھیتی لہلہا اٹھی، ثم یہیج، پھر وہ سوکھنے لگی، اپنے ایک جوانی کو پہنچ کے، اپنے عروج کو پہنچ کے، نشو پانے کے بعد پھر وہ سوکھنے لگی، فتراہ، پھر تو اسے دیکھتا ہے مصفرا، زرد پڑتے ہوئے۔ اور یہ انسان کا بھی ایسے معاملہ ہے، جوانی کو پہنچا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی توانائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور زرد پڑتا جا رہا ہے، جسم پہ جھریاں آ گئیں۔ یہ بالکل مثال اس کی مترادف بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔
सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर देखते देखते वो चूरा चूरा हो गई और जमीन में मिट्टी में दोबारा मिल गई। ये मिसाल है। इस मिसाल से बताना यहाँ जो समझ आती है, ये मकसूद है कि ये आर्जी चीज़ें हैं, इन पे ना अतराया जाए, ना इनमें वक्त को गंवाया जाए, बल्कि इनसे फ़ायदा उठा के उस मरहले की तैयारी की जाए जिसमें आगे जाके इस कारकर्दगी का हिसाब होना है, उसकी या बदला मिलेगा, बेहतरीन जजा मिलेगी, या फिर अगर कोताही हुई तो उसका सजा का आगे उसको भुगतना होगा। ये आयत के तीसरे हिस्से में बयान हो गया। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, आखिरत में या तो सख्त सजा होगी, या व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, या अल्लाह की बख्शिश और उसकी खुशनुदी हासिल होगी। तो ये है इसमें सारा निचोड़ के नतीजा ये निकलने वाला है। अब ये नतीजा क्योंकि इसका मुशाहदा हमें होता नहीं, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने हमें बताया कि इसका नतीजा निकलने वाला है, तो अब दो ग्रोह हो गए लोगों के। कुछ ने मान लिया कि हाँ इसका नतीजा ज़रूर निकलने वाला है, वो तो उसकी तैयारी में लग गए, और जिसने कहा नहीं ये दुनिया ही सब कुछ है, यही ज़िंदगी है, तो फिर वो इस तैयारी के लिए ना उन्होंने कमर बस्ता हुए, ना वो इस इम्तहान में कामयाब हुए, और ना वहाँ जाके उनको कोई बदला मिलेगा, बल्कि उनका जिक्र आ गया वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, आखिरत में उनके लिए सख्त सज़ा होगी। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया नहीं है मगर धोखे का सामान। तो इस धोखे से आंख नहीं चुरानी, बल्कि इसको समझना है, और अगर धोखे को समझ लिया तो फिर इंसान जो है उस धोखे से बच सकता है। एक और बात इस ज़िमन में अर्ज़ कर दूँ, वो ये कि आप ज़रा गौर करें, घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग अगर एक ही वक्त में मौजूद हों तो आप समझ सकते हैं कि हर शख्स की वहाँ, बच्चे की, बड़े की, जवान की अपनी प्रायोरिटी होगी। तो वो हम आमतौर पे गिला शिकवा करते हैं, रोना रोते हैं कि जी कंसेंसस नहीं है, कोई बात नहीं सुनता। तो ये एक फितरी बात है कि कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि आप सारे मरहले तय करके आखिरी मरहले में पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अभी तय करने हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो बचपन मेरा कैसा था, लड़कपन कैसा था, तो हम भी वैसे ही थे, हम भी अपने बड़ों की बात नहीं सुनते थे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत की ज़रूरत है, उन्हें अकोमोडेट करने की ज़रूरत है छोटों को। अब छोटे भी इस पे जरी ना हो जाएं कि जी बड़ों की जिम्मेदारी बन गई। हाँ, छोटों की जिम्मेदारी ये है, और उनके लिए गुजारिश ये है, मशवरा ये है कि वो अपने तजर्बे करके तो सीख जाएंगे ज़िंदगी को, लेकिन उस वक्त बहुत सारा वक्त गुजर चुका होगा, वो अपने तजर्बे भी करें ज़िंदगी के, लेकिन जो बड़े उनसे बात कह रहे हैं उनके तजर्बे से सीखें, ताकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा कामयाबी से आगे बढ़े। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।